بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ عورت کا جو پردہ ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے اور کون سا وہ موقع ہے کہ عورت اپنا پردہ جو ہے وہ اتار سکتی ہے۔ عورت کے جو حجاب ہے وہ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بارہا اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ عورت کے ساتھ تنہا ہونے سے بچو، عورت کے ساتھ اختلاط سے بچو۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، عورت کے ساتھ بالکل تنہا نہیں ہونا، لیکن جو عورت کے رشتہ دار ہے شوہر کی طرف سے، یعنی دیور جیٹھ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا وہ تو موت ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ عورت تنہا نہ ہو۔ سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے، تو نماز جو ہے مرد کیا کرتے ہیں، وہ باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ان کی نماز بہت زیادہ اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت جو ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھنے سے ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب چھپ کر اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھتی ہے، اپنی کوٹری میں نماز پڑھتی ہے، تو اس کو ثواب جو ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ منع نہیں فرمایا گیا، عورت کے بالکل باہر نکلنے پر پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن عورت سے سوال جواب کرنے سے بالکل منع نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اے نبی کی بیویوں، یعنی نازل یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہوئی کہ نبی کی بیویوں سے اگر کوئی سامان زندگی یا کسی اور مسئلے مسائل کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی نوبت یا ضرورت پیش آ جائے تو ان سے سوال کرنا ہے پردے کے پیچھے سے، من ورائی حجاب۔ تو یہ ایک آیت نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک ضابطہ حیات مقرر فرما دیا، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے، کہ ایک تو عورتوں سے اختلاط سے بچنا ہے، دوسرے نمبر پر اگر عورتوں کے ساتھ باہمی جو ہے وہ سوال و جواب کی یا ان سے کسی لین دین کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر کیسے، من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ پردہ اس قدر اہم اور اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت جو ہے اس کو عورت قرار دیا۔ عورت کا کیا مطلب ہے؟ چھپانے کی چیز، پردے میں رکھنے کی چیز۔ ایک وقت تھا جب یہ کنیزیں اور یہ جو بکتی بکاتی بازارو عورتیں تھیں، ان کی یہ پہچان تھی کہ وہ اپنا حجاب اور اپنا نقاب اتار سکتی ہیں۔ جو آزاد اور باکردار عورتیں تھیں اور ایجوکیٹڈ عورتیں تھیں اور بہت زیادہ شرفا کے گھرانوں کی عورتیں تھیں، ان کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ خود کو حجاب میں چھپا کے رکھے تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ معزز اور شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، اور جو بنا نقاب کے چلتی پھرتی ہیں، بنا حجاب کے چلتی پھرتی ہیں، یہ معزز اور شریف گھرانوں سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ پھر ہم ماڈرن ہوئے، تعلیم یافتہ ہوئے، اور آج کے دور میں مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جتنے زیادہ ہم ماڈرن اور تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے جو لباس ہیں وہ سکڑ اور سمٹ کر مختصر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو لباس کا مختصر ہونا، سمٹنا، یہ ماڈرن ہونے کی نشانی ہے۔ تو پھر یہ ماڈرن ہونے کی نشانی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ذہنی غلامی کی نشانی ہے۔ ذہنی غلامی ہی تو ہے یہ کہ تھوڑی سی ہمیں ترغیب نظر آئی، تھوڑا سا جو ہمیں لالچ نظر آیا، تھوڑا سا ہمیں اٹریکشن نظر آیا کہ اگر ہم لباس یا اپنا حجاب یا اپنا نقاب اتاریں گے تو ہم فلاں فلاں جو دنیاوی مقصد ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم وہ دنیاوی مقصد حاصل کر بھی لیں تو ہمارا ایمان تو نہیں رہے گا، ہماری پہچان اور شناخت تو نہیں رہے گی۔ حجاب اور نقاب یہ صرف مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عورت کا تحفظ ہے۔ ہر عورت کو جو ہے اس کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے، ہر عورت کو جو ہے وہ اس کی پہچان کرواتا ہے۔ حجاب ہمیں زمانے کی بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آج کی ماڈرن عورت کو تھوڑی سی اٹریکشن اور تھوڑا سا لالچ دو تو اس کا نقاب جو ہے وہ اتر گیا، اور وہ دنیاوی مقاصد و فوائد کو حاصل کرنے کی تگ و دو اور دوڑ میں لگ گئی۔ تو یہ ذہنی غلامی کی نشانی ہے۔ بلکہ ابھی حالیہ جو واقعہ ہے بھارت کے اندر،
مسلمان بچی ہے اس کو طرح طرح سے ہو سکتا ہے اس کو لالچ بھی دی گئی ہو، ترغیبات بھی دی گئی ہوں، لیکن جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور وہ گرج گرج کر اور للکار للکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور میں اللہ کے احکامات مانوں گی۔ تو جس عورت کو یہ ہے کہ میرا اللہ بڑا ہے، دنیاوی مقاصد اور دنیاوی فوائد جو ہیں وہ بڑے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اتنا نوازتا ہے۔ پتہ نہیں جو نقاب اور حجاب اتارنے والی ہیں وہ اس مقصد کو پہنچ سکی کہ نہیں، ترقی کی اس منزل کو پہنچ سکی کہ نہیں جس منزل پر وہ نقاب جو ہے حجاب کے اندر رہنے والی پہنچ گئی ہے۔ تو جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اسے ایک وقت بامعروج جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایمان اور اسلام اور اس کی حدود کو پہچانیں اور اپنی شناخت کو پہچانیں۔ پردہ ہماری پہچان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔